للصائم فرحتان، حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، مشہور حدیث ہے۔ ایک خوشی عند الافطار، افطار کے وقت ہے، ایک خوشی آخرت میں ملے گی۔ اچھا، ہم جب بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں حدیث، فوراً ذہن میں آتا تھا افطار کے وقت کی خوشی افطاری ہے، افطاری ملے گی، یہ افطار، اور واقعی خوشی ہے بھائی، پورے دن کچھ نہیں ملا، اب افطار کے وقت کی خوشی کون سی ہوگی؟ ایک خوشی افطار کے وقت حدیث میں یہ ملا، ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوراً افطاری سامنے آتی ہے، کھانے پینے کا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، ثواب ہے، خاص طور سے افطار کرنا بھی ثواب ہے، کروانا بھی ثواب ہے، ایک خوشی ہے، مگر حدیث میں ملا کہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم عند الافطار عتق رقبہ، پروردگار کے نزدیک روزانہ افطار کے وقت لاکھوں لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ کائنات کے نبی نے کہا فسل اللہ، اللہ سے سوال کرو، افطار کا وقت قبولیت کی دعا کرو، اللہ سے سوال کرو کہ ان آزاد ہونے والوں میں پروردگار تمہارا نام شمار کرو۔ اچھا، شب جمعہ جب آتی ہے، یہ تو افطار کے وقت ہوتا ہے، جب شب جمعہ آتی ہے تو ہر گھڑی پروردگار، ایک مرتبہ نہیں، ہر گھڑی پروردگار لاکھوں لوگوں کو جہنم کے، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لکھی جا چکی ہوتی ہے، انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا۔ اس کے بعد پورا ماہ مبارک رمضان جب گزر جاتا ہے، آخری دن ہوتا ہے، آخری دن کے بعد جب وہ دن گزر جاتا ہے، شب عید آتی، شب عید کو پروردگار، دیکھیں شب عید کتنی عظیم شب ہے، اس اعتبار سے توجہ کیجئے گا، پروردگار شب عید میں جتنے لوگوں کو پورے ماہ مبارک رمضان میں بخشا ہوتا ہے، افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو، اور ہر شب جمعہ اور جمعے کے دن تک ہر گھڑی پروردگار لاکھوں لوگوں کو بخش رہا ہوتا ہے، اتنی تمام کی تعداد کے مطابق شب عید پروردگار اور کروڑوں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ کائنات کے نبی کہتے ہیں دعا کرے، احادیث میں دعا کرے اسی شب کے، پروردگار اگر ابھی تک ان بخشے جانے والوں میں میرا نام شمار نہیں کیا تو محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے نجات عنایت فرما۔ لہٰذا خاص طور سے انسان دعا کا اہتمام افطار کے وقت بالخصوص، اور نماز کے اوقات میں، احادیث میں ملا نماز کے اوقات میں کائنات کے نبی نے کہا دعا، اور ہماری آپ کی سب سے اہم دعا اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ مگر ایک بات ذہن میں رہے، اس دعا کے ساتھ ایک اور دعا کا اضافہ کرنا ہے، وہ دعا ہے وَاجْعَلْنَا مِنْ أَنصَارِ، ہمیں ان کے وفاداروں میں شمار فرما، ان کے انصار میں شمار فرما، اس لیے کہ حدیث ہے ایسا نہ ہو جب تم دعا کرو ان کے ظہور کے لیے تو اپنی سلامتی کی بھی دعا کرو۔ مولا نہیں سمجھ آیا کیا مطلب اپنی سلامتی کی دعا کرو؟ کیونکہ رسول کریم رحمت بن کر آئے تھے، وہ انتقام لینے آئیں گے۔ علیکم السلام۔ ایسا نہ ہو تمہارا کوئی ایسا کردار ہو کہ انتقام لینے جس سے آئیں گے ان لوگوں میں تم شامل نہ ہو جاؤ، لہٰذا ساتھ دعا یہ کرو کہ پروردگار مجھے ان کا وفادار قرار دے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، اسی وجہ سے ہم جب زیارت پڑھتے ہیں امام کی تو کہتے ہیں عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک، پروردگار ہمیں ان کے انصار میں، مددگاروں میں، وفاداروں میں شمار فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ میں غالباً ذکر کر چکا ہوں، پھر ذکر کروں، ایک فقہی مسئلہ بھی ذکر ہو جائے اس عنوان سے کہ دو لوگ ایک ہی مقام سے سفر کر کے، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، سفر کیا، ایک ہی مقام پہ رک رہے ہیں، طویل سفر کر کے خراسان پہنچے۔ خراسان کیوں پہنچے؟ 8ویں امام سے ملاقات کے لیے۔
8ویں امام کو طور پہ امام کی خدمت میں پہنچے، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھانے امام کھڑے ہوئے، خوش نصیبی ہے، امام وقت نماز پڑھانے بڑھ رہے ہیں، پیچھے مڑے، پیچھے مڑنے کے بعد ایک شخص کو کہا تم نماز پوری پڑھو گے، دوسرے کو کہا تم قصر پڑھو، 2 رکعت پڑھو۔ اب اندازہ لگائیں، جس کو یہ کہا ہو کہ میرے پیچھے فقط 2 رکعت نماز پڑھنا، ذہن میں خیال آئے گا نا، اتنا طویل سفر کر کے اگر میں آیا ہوں تو یہ بھی آیا ہے، مولا مجھے فقط 2 رکعت کی اجازت دے رہے ہیں، اس کو 4 رکعت کا کہہ رہے ہیں، یا کوئی خطا ہو گئی مجھ سے؟ اب یہ بات ذہن میں رہے۔ دیکھیں میں اس حدیث کو، روایت کو روک کے بیان کر رہا ہوں، اس کو مکمل کروں گا۔ معاملہ یہ ہے، مکتب اہل بیت میں جو سفر ہوا کرتا ہے، اطاعت پروردگار میں جو سفر ہوا کرتا ہے، اس سفر میں کیا ہوتا ہے؟ نماز قصر ہو جاتی ہے۔ قصر ہو جاتی ہے کیا مطلب؟ 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی۔ روزہ قصر ہو جائے گا، کیا مطلب روزہ قصر ہو جائے گا؟ روزہ نہیں رکھنا ہوگا، کتنا طویل سفر ہو، 44 کلومیٹر جو آج کا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کا سفر ہو۔ اب سوال یہ، ہم کراچی میں تو اس سے زیادہ سفر کر لیتے ہیں، یہ اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، ہم تو پورا کراچی گھومتے رہتے ہیں، کام ہی ہمارا یہ ہے، مثلا بہت سارے معاملات اس میں سوال، یہ بڑے کراچی کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ، کراچی جیسے شہروں کے لیے یہ معاملہ کہ عرف میں آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو عرف میں مسافر کہا جائے۔ آپ یہاں سے ملیر چلے جائیں مثلا، اگر 44 کلومیٹر سے زیادہ بھی بن گیا، پھر بھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ مسافر ہیں، اپنے شہر میں موجود ہیں، تو لہذا عرفی لحاظ سے آپ مسافر، بلدیہ چلے جائیں، یہ نہیں کہا جائے گا، اگر کہا جائے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ بھئی مسافر ہیں، کراچی سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جائے گا نا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے شہر میں ہیں، ہاں اس سے بھی آگے جائیں 44 کلومیٹر، ٹھیک ہے، یا اتنا آگے جائیں کہ جانا اور واپس آنا 44 کلومیٹر بن جائے، تو ایسی صورت میں نماز قصر ہو جائے گی اور روزہ نہیں رکھنا۔ نہیں رکھنا سے مراد کیا ہے؟ بھائی نہ کھائے نہ پیے، ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن روزے کی قضا کرنا ہوگی، بات بہت توجہ کیجیے گا، روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ سفر پہ گئے، اب بعض اوقات کچھ کہیں گے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے، وہ تو پہلے زمانے کی بات تھی مثلا، تو جواب کیا ہے؟ کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ پہلے زمانہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سفر آسان ہو جائے گا؟ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، ان کنتم علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر سفر پر ہو تو دوسرے ایام میں روزوں کی تعداد کو مکمل کرو، 2 مرتبہ پروردگار نے کہا۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کائنات کے نبی، جنگ بدر ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان میں، سفر پہ جا رہے ہیں، جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، نبی کا روزہ نہیں ہے، باوفا اصحاب کا روزہ نہیں ہے، ایک شخص کے ارد گرد لوگ گھیرا لگا کے بیٹھ گئے، نبی کریم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عبادت گزار ہے بڑا، یہ روزے سے، نبی کا روزہ نہیں ہے، یہ بھی سفر میں ہے، یہ روزے سے ہے۔ ان کو خبر نہیں ملی کہ روزہ سفر میں نہیں رکھنا؟ کہا ملی ہے، لیکن یہ روزے سے ہیں بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا؟ ہؤلاء العصاة، یہ اطاعت گزار نہیں ہے، نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، لہذا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آپ نہ کھاؤ نہ پیو اچھی بات ہے، لیکن روزوں کی قضا کرنا پڑے گی۔ آپ نے ابھی رکھا، آپ کہہ رہے ہو نہیں مجھے بھوک پیاس نہیں لگ رہی، اچھی بات ہے، ماہ مبارک رمضان کا احترام ہے، کوئی حرج نہیں، آپ مسافر ہیں، نہ کھائیں نہ پیئیں، لیکن قضا بعد میں کرنا ہوگی۔ اب سن لیجئے گا، یہ بات واضح ہو گئی؟ اب سنیے گا، 2 لوگ آئے ہیں، بھائی بھولے تو نہیں ہیں، 2 لوگ آئے تھے، دونوں ایک جگہ سے سفر کر کے آئے تھے، 8ویں امام کی خدمت میں آئے تھے۔ امام نماز کا وقت آیا، کہنے لگے ایک شخص کو کہ تم نماز پوری پڑھو گے اور تم فقط 2 رکعت پڑھو گے۔ نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد وہ کہ جس نے 2 رکعت پڑھی، جس کو امام نے کہا 2 رکعت پڑھو گے، خدمت امام میں آیا۔ دیکھیں یہ والا مسئلہ آپ کو معلوم تھا، سفر والا واضح ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے، ذہن میں یہی ہے نا اس کے کہ بھئی سفر میرا بھی اتنا ہی ہے، سفر اس کا بھی اتنا ہی ہے، کثیر السفر نہ میں ہوں نہ یہ ہے۔ اب ایسی صورت میں امام نے یہ کیوں کہا کہ میں 2 رکعت اور یہ 4 رکعت؟ بعد میں خدمت میں آئے، مولا کوئی خطا ہو گئی، آپ نے مجھے کہا فقط 2 رکعت پڑھو میرے پیچھے، اور اسے کہا 4 رکعت پڑھو۔ جواب کیا دیا؟ اللہ نے
مومن کو یہ سہولت عطا کی ہے کہ سفر میں اس کی 4 رکعت نماز 2 ہو جائے گی، روزہ قصر ہو جائے گا، بعد میں قضا کرے گا، سفر میں نہیں رکھنا۔ یہ مومن کو اللہ نے سہولت دی ہے جو اطاعت پروردگار کا سفر کرتا ہے۔ مولا ہم دونوں اللہ کی اطاعت میں آئے ہیں، مولا ہم دونوں آپ کی زیارت کو آئے ہیں۔ جب آپ سنیں گے امام کا، کہا نہیں تم میری زیارت کو آئے ہو، وہ زیارت کو نہیں آیا، وہ میری جاسوسی کے لیے آئے ہے، تفریح کے لیے آیا ہے، میری باتیں لے کے اس حاکم تک پہنچائے گا، لہذا اس کا سفر گناہ کا سفر ہے۔ جس کا سفر گناہ کا سفر ہو، اللہ نے اسے سہولت نہیں دی کہ 4 رکعت کو 2 رکعت کر لے۔ تم مومن ہو، ہماری زیارت کو آئے ہو، تو اللہ نے تمہیں سہولت دی کہ 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں امام کی ذات سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب یہاں سے ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل ہمیں سمجھ آ گئے کہ اگر کسی کا سفر گناہ کے لیے سفر ہو یا گناہ کا سفر ہو تو اس سفر میں نماز نہ قصر ہوگی نہ روزہ قصر ہوگا۔